نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتلا دیا قرآن کریم چونکہ ہمیشہ کے لیے نازل ہوا، اس لیے اس کے مضامین بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے جو زیادہ بغض رکھے گا، جلے گا، حسد کرے گا، وہ یہودی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اور مسلمانوں کے جو قریب ہے، مسلمانوں سے جو کم نفرت کرتا ہے، وہ عیسائی ہے اور نصارہ ہے۔ سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے نصارہ مسلمانوں کے قریب ہے، اور یہودی مسلمانوں سے بلکہ ساری دنیا سے سخت نفرت کرتا ہے۔ یہ جو آج فلسطین میں اور اسرائیل میں جنگ چل رہی ہے، یہ دھارمک جنگ ہے۔ یہ یورپ، یہودی ساری دنیا کو تو سبق دیتے ہیں کہ بھئی انسانیت کی بنیاد پر رہنا چاہیے، مذہب کی بنیاد پر لڑنا نہیں چاہیے، مذہب ایسا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن یہ خود اپنے قول کو پیچھے ڈال کر ساری دنیا میں دھرم کی لڑائی لڑتے ہیں۔ امریکہ کو دیکھ لو، اس نے افغانستان میں دھرم کی لڑائی لڑی ہے، اور عراق میں، دوسرے ممالک میں، وہاں دھرم کی لڑائی اس نے لڑی ہے، لیکن ساری دنیا کے سامنے کیا کہتا ہے؟ نہیں، انسانیت کو دیکھنا چاہیے، خیر خواہی، ہمدردی۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ دھرم کی بنیاد پر لڑائی یورپ لڑتا ہے، امریکہ لڑتا ہے، اور یہودی لڑتے ہیں۔ یہودی دنیا میں ہر کسی سے نفرت کرتا ہے، وہ کسی کا سگا نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا بھی سگا نہیں ہے۔ جس دن موقع لگے گا وہ ہندوستان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہودی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کی ذہنیت یہ ہے کہ یہودی اللہ کے خاص پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا کام ہے حکومت کرنا۔ وہ پوری دنیا کو اپنے زیر حکومت لینا چاہتے ہیں، ساری دنیا کو وہ نیچ سمجھتے ہیں، جبھی تو وہ دعویٰ کرتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباء، ساری دنیا کو نیچ سمجھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا ہماری خدمت کے لیے ہے، اور ہم ساری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی سوچ کو لے کر انہوں نے غزہ پر اور فلسطین پر حملہ کیا۔ چونکہ یہودی اندر سے شرارتی ہوتے ہیں، فتین ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں، اس لیے ساری دنیا نے ان کو دھکے دے کر اپنے ملک سے نکال دیا تھا، تبھی تو ان کو اسرائیل میں بسایا گیا۔ سن 1948 میں امریکہ نے، برطانیہ نے خاص طور سے، اور پورے یورپ نے مل کر اس کو وہاں بسایا، فلسطین میں یہودیوں کو، جو ساری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے ادھر ادھر یہودی، ان سب کو اکٹھا کر کے امریکہ نے، یورپ نے نہ انگلینڈ میں جگہ دی، نہ امریکہ نے اپنے ملک میں جگہ دی، نہ کسی بھی یورپی ملک نے اپنے ملک میں جگہ دی، نہ روس نے ان کو جگہ دی، نہ فرانس نے جگہ دی، نہ جرمن نے جگہ دی، ان کو بسایا گیا ہے فلسطین میں لے جا کر۔ کیوں بسایا گیا ہے؟ ایک تو یہ کہ لندن کو اور انگلینڈ کو مشرقی وسطی میں اپنے ایک حمایت یافتہ ملک کی ضرورت تھی، تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اپنی حمایت دکھا کر ان کو وہاں بسایا، تاکہ اس ایریے پر یورپ کا اور خاص طور سے انگلینڈ کا تسلط ہو۔ سیاسی فائدے کے لیے ان کو وہاں بسایا، اور بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جو یورپی کنٹریز ہیں، ملک ہے، یہودیوں سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے وہ، کیونکہ یہودیوں کا کوئی ملک نہیں تھا، وہ الگ الگ بکھرے ہوئے تھے، تو ان سے کیسے جان چھڑائے؟ روس نے ان کو اپنے یہاں سے نکال دیا تھا، مصر نے ان کو اپنے یہاں سے نکال دیا تھا، اور ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا یہ تو سب جانتے ہیں، جرمن نے ان کے ساتھ کیا تھا یہ بھی سب جانتے ہیں،
کوئی ان کو اپنے یہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہودی انتہائی قسم کے فتین، شرارتی، حاسد اور فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ کسی نے ان کو اپنے یہاں جگہ نہیں دی، کینیڈا نے اپنے یہاں جگہ نہیں دی، یورپ ان سے پریشان تھا۔ تو اب یہودیوں کو فلسطین میں اس لیے بسایا گیا تاکہ وہاں امریکہ، یورپ اور انگلینڈ کا سکہ بھی مضبوط رہے اور یہودیوں سے ان کی جان بھی چھوٹ جائے، کیونکہ یہ شرارتی ہے بہت اعلیٰ قسم کے۔ اور اب بھی دیکھ لو، دنیا میں جہاں جہاں بھی بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں ان سب میں اکثر اسرائیل کا ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو جگہ دے دی کہ بھئی پوری دنیا میں ان کو کوئی جگہ دینے والا نہیں ہے، سب ان سے پریشان ہیں، ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چلو بھائی یہاں فلسطین میں رہ لینا۔ لیکن چونکہ یہودیوں کی فطرت میں، نیچر میں شرارت ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، انہوں نے وہاں جا کر بھی یہی کام کیا، فلسطینیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی، یہودیوں نے انہی کو کھانا شروع کر دیا، ان کو ان کے ملک سے نکال دیا اور خود وہاں پر قبضہ کر لیا، اب مارتا ہی جا رہا ہے۔ یہ اچھائی کا نتیجہ، کیونکہ یہودیوں سے سب پریشان ہے۔ امریکہ ان کا حمایتی تو بنتا ہے، انگلینڈ اسرائیل کا حمایتی تو بنتا ہے، لیکن کوئی اس کو اپنے یہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی اگر امریکہ اتنا ہی بڑا اس کا ہمدرد ہے اسرائیل کا، تو اس نے اسرائیل کو اپنے یہاں پناہ کیوں نہیں دی؟ انگلینڈ نے اپنے ملک میں پناہ کیوں نہیں دی؟ یورپ سے جتنے بھی یہودی تھے سب کو نکال دیا گیا اور کہہ دیا گیا تمہیں ایک ملک دے دیا گیا۔ یورپ نے اپنی جان بچا لی اور مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ ان کی فطرت میں، نیچر میں فتنہ ہے اور فساد ہے۔ آج ہندوستان میں بہت سارے لوگ جب اسرائیل فلسطین پر حملہ کرتا ہے، ان کو مارتا ہے تو خوش ہوتے ہیں مسلمانوں کی نفرت میں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسرائیل جیسے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، ہندوستانیوں سے بھی کرتا ہے۔ جس دن موقع لگا وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہ اتنا بڑا شرارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انبیاء کرام کو بھی قتل کرتے تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ ہوتا کیا تھا، جب کوئی نبی آتا، رسول آتا، تو یہودی دیکھتے کہ اگر وہ اپنی من کے مطابق شریعت بیان کر رہا ہے تو اس کی اتباع کرتے، اور اگر یہودی یہ دیکھتے کہ یہ رسول ہماری چاہت کے مطابق شریعت بیان نہیں کرتا، تو کچھ یہودی تو اس کا انکار کر دیتے اور کچھ یہودی اس کو قتل کر دیتے۔ بہت سارے نبیوں کا قتل کیا ہے یہودیوں نے، کیونکہ ان کی فطرت میں فتنہ ہے، فساد ہے، یہ فتین، حاسد قسم کے لوگ ہیں۔ کیوں کرتے تھے ان کو قتل؟ یہودی یہ چاہتے تھے اگر کوئی نبی آئے تو ہماری چاہت کے مطابق شریعت لائے، وہ شریعت نہ بیان کرے جو اللہ نے اس کو بھیجی ہے، دی ہے، وہ شریعت بیان کرے جو ہم چاہتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور بھی نبیوں کا انہوں نے قتل کیا ہے۔ چونکہ نبیوں کا انہوں نے قتل کر دیا، اس لیے اللہ نے ساری زندگی کے لیے تا قیام قیامت ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو مقدر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ملک ان کو اپنے ملک میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر فلسطین کی، اگر آج اسرائیل کی امریکہ حمایت کرتا ہے اور انگلینڈ حمایت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل سے محبت کرتا ہے، اس کے سیاسی مقاصد ہے، وہ اس علاقے میں اپنی پکڑ مضبوط کرنا چاہتا ہے یورپ، اس لیے اسرائیل کو وہاں بسایا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے اصل، ورنہ میں آپ کو بتا دوں تاریخ کے حوالے سے کہ دنیا میں زیادہ تر حکومت پوری دنیا پر 3 قوموں نے کی ہے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور مسلمانوں نے۔ سب سے پہلے یہودی دنیا پر حکومت کرتے تھے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ اللہ کے نبی تھے۔
اب جب ان کا دین پھیلنے لگا اور حضرت عیسیٰ کو لوگ نبی ماننے لگے تو یہودیوں کو ڈر ہوا کہ یار اس سے تو ہماری حکومت چلی جائے گی، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بڑھتے جا رہے، ہماری حکومت کمزور ہو جائے گی، ہمارا جو تسلط اور غلبہ ہے دنیا پر وہ کمزور پڑ جائے گا۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، جیسے پہلے نبیوں کو قتل کیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ کے مکان کو گھیر لیا اور ان کے وہاں اندر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بلا لیا تھا، یہ واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہوا ہے۔ اور جو ایک آدمی اندر گیا تھا دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل کا اس کو بنا دیا۔ اب جو باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، جب وہ دیکھا کہ اندر سے آیا ہی نہیں تو اندر دے گئے اور دیکھا کہ بھئی یہ حضرت عیسیٰ جیسا لگ رہا ہے، اسی کو پھانسی پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے تو آسمان پر اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کو، اور یہودیوں نے سوچا کہ یہی حضرت عیسیٰ تھے اور لوگوں میں جا کر مشہور کر دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ دیکھو کتنی جلن، یہ نہیں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہے، ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، کچھ نہیں دیکھا۔ یہ دیکھا کہ ہماری حکومت کمزور ہو جائے گی، ہمارا غلبہ ہلکا ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے رسول کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو جب حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے پھیل گئے اور عیسائیوں میں اور یہودیوں میں جنگ رہنے لگی۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے یہودیوں کا پوری دنیا پر حکومت اور غلبہ تھا، اور حضرت عیسیٰ کے بعد آہستہ آہستہ عیسائیت پھیلنے لگی اور یہودیت کمزور ہو گئی۔ عیسائیوں نے اور یہودیوں میں جو مقابلہ ہوا، عیسائی فتح پاتے گئے اور پھر پوری دنیا پر ان کا راج ہونے لگا عیسائیوں کا۔ اس کے بعد اسلام آیا اور اسلام کو لوگوں نے قبول کرنا شروع کیا، اور عیسائیت کو مغلوب کر کے پوری دنیا پر اسلام نے فتح حاصل کی۔ اسلام کا اور مسلمانوں کا یہودیوں سے زیادہ آمنا سامنا نہیں ہوا، زیادہ ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب اسلام آیا تو عیسائیت کا غلبہ تھا، یہودیت کا غلبہ نہیں تھا۔ یہودیت کا غلبہ اس وقت تھا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے، تو عیسائیوں کا مقابلہ ہوا یہودیوں سے۔ اسلام کا جو مقابلہ ہوا وہ عیسائیوں سے ہوا، اور پھر عیسائیت کو پیچھے دھکیلتے دھکیلتے اسلام نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا زیادہ مقابلہ نہیں ہوا، یا تو حضور کے زمانے میں ہوا تھا یا پھر اب ہوا ہے۔ فلسطین اور غزہ کا جو معاملہ ہے اسرائیل کا، بیچ میں چھوٹا موٹا ویسے ہی ہو گیا تو ہو گیا، لیکن کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، عیسائیت کے ساتھ رہی ہے۔ اب فی الحال پوری دنیا میں یہ تینوں ہی لوگ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلام غالب ہو، اور عیسائی چاہتے ہیں کہ عیسائیت غالب ہو، اور اسرائیل کا خواب ہے کہ وہ پوری دنیا کو فتح کر لے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی جنگ صرف مسلمان سے نہیں ہے، پوری دنیا سے ہے۔ پہلا نشانہ فلسطین بنا، اس کے بعد اس کا ارادہ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا ہے، کیونکہ میں نے بتلا دیا ان کا دعویٰ یہ ہے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آئے، اور دنیا کو تجربہ ہے، دنیا کی حکومتوں کو تجربہ ہے کہ کتنے بڑے شریر اور آتنکواد ہے، فتنہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ کسی نے آج تک ان کو اپنے ملک میں اچھی طرح رہنے نہیں دیا، تھوڑے دن رکھا، جب انہوں نے وہاں شرارت شروع کری تو اپنے ملک سے نکال دیا۔ اور جو اسرائیل کو آج بسایا گیا ہے فلسطین میں، امریکہ نے یا انگلینڈ نے، امریکہ اور انگلینڈ بھی خود ان کو جانتے ہیں، ان سے سخت نفرت کرتے ہیں، لیکن اپنے سیاسی مفاد کے لیے اسرائیل کو وہاں آباد کیا گیا ہے۔ تو اب ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، جیسا بھی ہو سکے اس کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اچھا، اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا صرف مسلمان ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا سے نفرت کرتا ہے، پوری دنیا سے نفرت کرتا ہے، پوری دنیا سے۔
یہ بات اگر آج چاہے تو سمجھ لے غیر مسلم، یا اس وقت سمجھ لینا جب اسرائیل ان کے سروں پر سوار ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا بائیکاٹ کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر انسان کا فرض ہے۔